27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज। वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी से हिमायत की दरख्वास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। मजीद कहा कि मुजव्वज़ा तरामीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स के मुआशी इस्तेहकाम एंड द जियो पोलिटिकल टेलविंड। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वजीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के साथ मुआहिदा भी मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। आलमी रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पेंशन इस्लाहात, राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, टैक्स वसूली के लिए FBR को हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। एक साल में टैक्स टू GDP में 1.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई उबैस लगारी कहते हैं, गुज़िश्ता 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की गई। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। तवानाई के शोबे में वो इस्लाहात की गईं जो कभी नहीं हुई। IPP से मुतालिक टास्क फोर्स ने मौसर काम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। सिक्योरिटी इकदामात से मुतालिक ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर ताज़ियत। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस में अहम पेशरफ्त। केस जस्टिस बाबर सरतार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत में मुंतकिल। जस्टिस बाबर सरतार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान कल ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। तुर्की में गाजा की सूरत हाल पर आज इस्तांबुल में इजलास। मेज़बानी तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दून के वज़राए खारजा शरीक होंगे। इसहाक डार तुर्किया पहुँच गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तुर्क वजीर खारजा का इजलास में इसराइल की जंगबंदी से फरार के लिए बहानों की कोशिशों और हालिया जारिहत को उजागर करेंगे। इजलास में 2 रियासती हल विजन को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी बात होगी। इसराइली जारिहत का सिलसिला ना रुका। गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमले में एक और फलस्तीनी जान से गया। शहादतों की तादाद 236 हो गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 600 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी, 502 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। दूसरी जानिब हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल संगीन, 16,000 से ज़ायद मरीज इलाज के मुंतज़िर। अमरीकी सदर हमास की जानिब से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुश। कहते हैं दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। नाइजीरिया में मसीहों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस में मुल्क की तारीख का अहम केस है। समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम कई ममालिक खासतौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे। अब ऐसा नहीं। टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है।
محکمہ صحت سندھ کی چوری پکڑی گئی، کراچی میں ڈینگی کے کیسز کو چھپانے کی ناکام کوشش۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز کراچی بھر سے ڈینگی کے صرف 16 نئے مریض داخل ہوئے، جبکہ شہر کے 2 بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ روز 34 مریض داخل ہوئے۔ سول اسپتال میں 22، جنا اسپتال میں 12 نئے مریض داخل ہوئے۔ این ایس سول اسپتال کے مطابق گزشتہ روز 219 افراد کے ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 39 افراد میں ڈینگی مثبت آیا۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے پنجاب کی فضا شدید متاثر، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 406 ریکارڈ، گجرانوالہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 686 تک جا پہنچا۔ فضا انتہائی مضر صحت قرار، فیصل آباد، پشاور، ملتان بھی آلودگی کی لپیٹ میں۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 270 ریکارڈ کیا گیا۔ صحت کا نظام معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عوام کو صحت کی بہتر سہولتوں کی فراہمی ترجیح ہے۔ صحت مند شہری ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں ورکشاپ میں خطاب، کہا دنیا میں ہیلتھ کیئر کا تصور تبدیل ہو گیا، اسپتالوں کی ہی نہیں لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ سوچ ہے اسپتالوں میں رش کیسے کم کیا جائے۔ پاکستان انٹرنیشنل میریٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آج سے آغاز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ کہتے ہیں میریٹائم ایکسپو ملکی معیشت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کراچی کے لیے PIMEC ایک بہت بڑا موقع ہے جس سے شہر کی ترقی میں مدد ملے گی۔ سندھ حکومت سمندری تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ دو قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی میاں والی میں ضمنی انتخاب، الیکشن کمیشن نے پولنگ کی نئی تاریخ مقرر کر دی۔ NA 66 وزیر آباد، NA 139 لاہور اور PP 87 میاں والی میں پولنگ 23 نومبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ کی اربن یونین کونسلز کی جنرل نشستوں پر پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 13 سے 17 نومبر تک جمع کروا سکتے ہیں۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 19 سے 24 نومبر تک کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا موقع۔ کراچی میں ای چالان نظام کا نفاذ، ٹریفک پولیس کی کارروائیاں، 24 گھنٹے کے دوران مزید 2790 شہریوں کے چالان، سب سے زیادہ 1607 چالان سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر کیے گئے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 59، بغیر ہیلمٹ پر 743 چالان کیے گئے۔ لال سگنل جمپ کرنے پر 150، موبائل فون استعمال کرنے پر 73 چالان کیے گئے۔ پشاور میں تھانہ CTD میں دھماکہ، محکمہ انسداد دہشت گردی کی تفصیلی رپورٹ تیار۔ صبح 7:58 پر مال خانے میں دھماکہ ہوا۔ مال خانے میں بارودی مواد، گرینیڈز اور دیگر کیس پراپرٹی موجود تھی۔ دھماکے سے تھانے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ ہیڈ کانسٹیبل بلال شہید، 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ لاہور میں افسوسناک حادثہ، بوتلوں سے بھرا تیز رفتار ٹرک آٹو رکشہ پر الٹ گیا۔ حادثے میں بزرگ میاں بیوی، جمع سالہ بیٹا اور بہو جاں بحق۔ رکشہ میں سوار 2 بچے معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد ٹرک رکشے پر الٹ گیا تھا۔ کرین کی مدد سے ٹرک کو ہٹا کر لاشیں نکالی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حادثے پر افسوس کا اظہار، رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر کواری کالونی میں رینجرز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب 3 کارندے گرفتار۔ ملزمان خوارجی امیر شمس القیوم کی قریبی ساتھی نکلے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان بھتہ وصولی کے لیے شمس القیوم کو نمبرز فراہم کرتے تھے۔ ملزمان کا کواری کالونی میں منشیات فروشوں سے بھتہ وصولی کا اعتراف۔ پنجاب میں گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھرپور معاونت کی یقین دہانی۔
گوگل فار ایجوکیشن اور ٹیلی ویلی کے وفد کی مریم نواز سے ملاقات. وفد نے تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ کے ویژن کو متاثر کن قرار دیا. مریم نواز نے کہا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنانے پر کام کر رہے ہیں. پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہب بنانا ہمارا عزم ہے. چینی کی مٹھاس شہریوں کو اور مہنگی پڑ گئی. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک بھر میں چینی مزید مہنگی. ایک ہفتے کے دوران سرگودا میں چینی 23، کراچی اور حیدرآباد میں 5 روپے فی کلو مہنگی. کئی شہروں میں 1 کلو چینی کی قیمت 220 روپے تک جا پہنچی. چینی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان. امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن دوسرے مہینے میں داخل. وفاقی ادارے بری طرح متاثر. شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے حوالے سے 13 بار ووٹنگ کی جا چکی ہے جو کامیاب نہ ہو سکی. شٹ ڈاؤن کے سبب امریکہ میں ایئرپورٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں. ڈیموکریٹس کی جانب سے صحت سہولیات کی سبسڈیز میں توسیع کا مطالبہ گمراہ کن ہے. ریپبلکن سے اتفاق کرنا پڑے گا. بھارت میں ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی بڑی کارروائی. انیل امبانی اور ریلائنس انیل دھیرو بھائی امبانی گروپ کی 40 سے زائد جائیدادیں منجمد اثاثوں کی مالیت تقریباً 30,084 کروڑ روپے بتائی گئی. ای ڈی کے مطابق ریلائنس ہوم فائنانس اور ریلائنس کمرشل فائنانس کے ذریعے عوامی فنڈز میں خرد برد کی گئی. شمالی افغانستان میں ایک بار پھر زمین لرز اٹھی. مزار شریف کے قریب آنے والے 6.3 شدت کے زلزلے نے 20 افراد کی جان لے لی. 300 سے زائد زخمی. زلزلہ رات 12:59 پر آیا. گہرائی 28 کلومیٹر تھی. مزار شریف میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا. تاریخی فیروزہ مسجد کا کچھ حصہ بھی منہدم ہو گیا. پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات آج سے گرودوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں شروع ہوں گی. اندرون اور بیرون ملک سے سکھ یاتری اور ہندو یاتری ننکانہ صاحب پہنچنا شروع. بھارت سے بھی 2000 سے زائد سکھ یاتری کل ننکانہ صاحب پہنچیں گے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز پہلا میچ کل فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جیت کے لیے پرعزم. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آج سپہر 2 بجے سے 5 بجے تک. پاکستان ٹیم شام 6 بجے پریکٹس کرے گی. بھارت نے آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست. بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 298 رنز بنائے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 246 رنز بنا سکی. بھارتی ٹیم کو پہلی وکٹ پر سینچری پارٹنرشپ ملی. 104 کے مجموعے پر سمرتی مندھانا 45 رن بنا کر آؤٹ ہوئیں. اوپنر شفالی ورما 87 رن بنا کر پویلین لوٹیں. دیپتی شرما نے 58 رنز کی شاندار اننگ کھیلی. پریمیئر لیگ میں ویسٹ ہیم کی کامیابی. نیو کیسل کو 3-1 سے شکست دے دی. پی ایس بی کا ایکشن. ویٹ لفٹنگ حکام اور کھلاڑیوں پر پابندیاں عائد. آپریشن جیسمین میں ثابت شدہ اینٹی ڈوپنگ خلاف ورزیوں پر فیصلہ. پابندی کا شکار کھلاڑی اور حکام کھیلوں کی سرگرمیوں سے 4 سال کے لیے معطل. آپریشن جیسمین اینٹی ڈوپنگ ایجنسی اور ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے کیا گیا. شرجیل بٹ، عبد الرحمان، غلام مصطفیٰ، فرحان مجید پابندی کا شکار. مصر کے عظیم و شان عجائب گھر کے دروازے کھول دیے گئے. 7000 سالہ تاریخ پر مشتمل 1 لاکھ سے زائد قدیم مصری نوادرات پیش. تقریب کی صدارت مصری صدر السیسی نے کی. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں فنکاروں کی پرفارمنس نے دیکھنے والوں کو محصور کر دیا.